دوستو، آج کا میرا ولاگ اٹلی کے مشہور شہر فلورنس کے بارے میں ہے۔ فلورنس ایک ایسا شہر جو اپنی تاریخ، فن اور خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی ہر گلی، ہر عمارت اور ہر سنگ مرمر اپنی ایک الگ کہانی سناتا ہے۔ فلورنس میں کافی ساری مشہور جگہیں ہیں، جس میں فلورنس کیتھیڈرل، جسے عام طور پہ ڈوم کہا جاتا ہے۔ یہ ڈوم جب بنا تھا تو یہ دنیا میں سب سے بڑا گنبد تھا، اور اسے کے ساتھ ہی ایک فری سٹینڈنگ گیاٹو بیل ٹاور ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیزا ڈالا سیگنوریا یہ فرانس کا بڑا مشہور عوامی چوک ہے، جہاں مائیکل اینجلو کی مشہور زمانہ ڈیوڈ کے مجسمے کی نقل موجود ہے۔ فلورنس کا تاریخی قلعہ نما محل میڈیچی خاندان کا انتظامی مرکز رہا ہے، اور بعد میں یہ حکمران خاندان کا شاہی محل بھی رہا ہے۔ یہ 1299 عیسوی میں بنایا گیا تھا، اور کئی سو سال تک یہ یہاں کا سیاسی طاقت کی علامت رہا۔ آج میں آپ کو دریائے ارنو کے اوپر واقع فلورنس کے سب سے رومانوی جگہ یعنی یہاں کے سب سے پرانے پل پونٹے ویکو کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر شہر میں مختلف دروازے آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ میں ابھی ارنو ریور کے پاس کھڑا ہوں۔ اس کی لمبائی 241 کلومیٹر ہے، اور یہ پیسا کے پاس گزر کے ادھر سمندر میں مرج ہو جاتا ہے۔ پہلی دفعہ اس پل کو 10ویں صدی میں بنایا گیا تھا، اور پھر یہ پل دوبارہ 1345 عیسوی میں بنایا گیا۔ دوستو، یہاں پر جب میں سیر کر رہا تھا تو میں نے پونٹے ویکو پل پر بنی ہوئی دکانیں دیکھی، جن کے تمام دروازے لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ یہ کچھ اس طرح سے بنے ہوئے تھے کہ یہ کسی شخص کو بھی بآسانی اٹریکٹ کر لیتی ہیں۔ اس پل پر موجود لکڑی کی دکانیں صدیوں سے قائم ہیں، اور آج بھی کاریگروں کا ہنر پیش کرتی ہیں۔ پرانے زمانے میں یہاں اس پل کے اوپر کسائی، چمڑا فروش اور تاجر بیٹھتے تھے، لیکن 1593 میں میڈیچی خاندان نے یہاں زیورات فروشوں کو بسا دیا، اور یوں یہ پل ایک چلتی پھرتی سونار مارکیٹ بن گیا۔ یہی وہ پل ہے جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی محفوظ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے اسے تباہ نہ کرنے کا حکم دیا تھا، شاید تاریخ کے احترام میں، شاید اس کی خوبصورتی کے لیے۔ فلورنس کا دل پونتے ویکو یعنی پرانا پل، یہ صرف ایک پل ہی نہیں، یہ وقت کا ایک آئینہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پتھر، لکڑی اور تاریخ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ اس پل کی تاریخ 10ویں صدی سے جڑی ہوئی ہے، لیکن آج جو شاندار منظر ہم دیکھتے ہیں وہ 1345 کی تعمیر کا نتیجہ ہے۔ اس وقت فن تعمیر کا ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، اور پونتے ویکو اس کا گواہ بنا۔ دوستو، جو چیز فلورنس کو واقعی منفرد بناتی ہے وہ ہیں یہاں کے خوبصورت لکڑی کے دروازے، چاہے وہ کسی پرانی عمارت کا شاہی دروازہ ہو یا کسی چھوٹی دکان کا سادہ سا داخلی راستہ۔ ان دروازوں میں جو کاریگری، رنگ اور قدامت ہے وہ انسان کو وقت کے پردوں میں لے جاتی ہے۔ کچھ دروازے اتنے پرانے ہیں کہ ان پر وقت کی مہر ثبت ہے، مگر اس کا حسن آج بھی ویسا ہی ہے۔ لکڑی کے دروازوں پہ نقش و نگاری، پرانی کھڑکیوں کی ڈیزائن اور لوہے کے دستک دینے والے ہینڈل، یہ سب مل کر فلورنس کو ایک جیتی جاگتی گیلری میں بدل دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ فلورنس آئیں، صرف بڑے مکانات ہی نہ دیکھیں، بلکہ ان گلیوں میں کھو جائیں جہاں ہر دروازہ، ہر گھنٹی، ہر شٹر ایک داستان سناتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو فلورنس کو باقی شہروں سے جدا کرتی ہے۔ اگلی بار کسی دروازے کے سامنے رکیں اور خود سے پوچھیں
کہ اس کے پیچھے کتنی صدیاں گزر چکی ہیں۔ فلورنس کا شہر جہاں ہر دروازہ ایک داستان ہے، یہاں کا حسن صرف بڑی عمارتوں، گرجا گھروں یا عجائب گھروں میں نہیں، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی تفصیلات میں ہے جو اکثر ہماری نظر سے گزر جاتی ہیں۔ یہ لکڑی کے دروازے صدیوں پرانے مگر آج بھی اپنی شان کے ساتھ قائم ہیں۔ کسی پر ہاتھ کی نقش و نگاری ہے تو کسی پر لوہے کا پرانا دستک دینے والا ہینڈل۔ کچھ پرانے ہیں، کچھ مرمت شدہ، مگر ہر ایک میں ایک خاموش تاریخ بولتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے کتنی نسلیں، کتنے خواب اور کتنے واقعات گزر چکے ہوں گے؟ یہ دروازے صرف داخلی راستے ہی نہیں بلکہ یہ فلورنس کی روح کے محافظ ہیں، اور شاید یہی وہ چھوٹے جادو ہیں جو فلورنس کو باقی شہروں سے ممتاز بناتے تھے۔ یہاں ہر دروازہ، ہر گوشہ ایک زندہ کتاب کی مانند ہے۔ فلورنس بیپٹسٹری ایک بہت اہم مذہبی عمارت ہے جو کہ 11ویں صدی میں بنائی گئی۔ اس دروازوں کو پورٹو ڈیل پیراڈیسو کہا جاتا ہے، یعنی گیٹس آف پیراڈائز، جنت کے دروازے۔ یہ دروازہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لورینزو گیبراٹی نے 27 سال کی محنت شاقہ سے تیار کیا ہے۔ اس نے اس پر 1425 میں کام شروع کیا اور 1452 میں مکمل کیا۔ جب مشہور مجسمہ ساز اور پینٹر مائیکل اینجلو نے یہاں کا دورہ کیا، پہلی دفعہ اس نے ان دروازوں کو دیکھا تو کہا کہ یہ جنت کے دروازے جیسے ہیں۔ تب سے ان کا یہی نام پڑ گیا ہے۔ یہ سونے جیسے رنگ میں برونز پینلز پر کندہ کی گئی 10 پینل پر مشتمل ہے، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل کی کہانیاں کندہ ہیں، جو دیکھنے والے کو حیرت اور خاموشی میں ڈال دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک شہر صرف عمارتوں سے ہی نہیں بلکہ ان دروازوں سے پہچانا جاتا ہے جو وقت کے مقابل ڈٹے رہے، جو گواہ ہیں ہزاروں قدموں، خاموش دعاؤں اور ان کی ان گنت کہانیوں کے۔ فلورنس کا ہر دروازہ، ہر موڑ ایک تصویری نظم کی طرح ہے۔ پونٹے ویکو وہ ایک پل نہیں بلکہ ایک خواب ہے جو ہر اس شخص کو اپنی طرف بلاتا ہے جو خوبصورتی، فن اور تاریخ کو محسوس کرنا جانتا ہو۔ ہم نے صرف دروازے نہیں دیکھے، ہم نے فلورنس کی روح کو چھو کر محسوس کیا ہے۔ اگر یہ سفر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کہانی کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں اور ہمارے ساتھ اگلی کہانی کے لیے جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا دوست قیس محمد۔ اللہ حافظ۔